ساتھ ساتھ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ تلبینہ سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، لہذا اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS اسلامک۔ کہتے ہیں کہ کھاؤ اور جان بناؤ۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ان غذاؤں کے لیے کہی جاتی ہے جن کا تذکرہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اور جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ احادیث طیبہ میں مختلف چیزوں کے طبی فائدے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیے گئے تھے، جبکہ آج ماڈرن سائنس بھی ان کے فائدے ماننے پر مجبور نظر آتی ہے، اور انہی غذاؤں میں سے ایک غذا تلبینہ ہے۔ میڈیم کی طرف تلبینہ ایک خاص عربی غذا ہے جس کا تذکرہ مختلف روایات کے اندر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماروں اور ایسے افراد جو کسی میت کی وجہ سے غم سے دوچار ہوں انہیں تلبینہ کھانے کی تلقین فرمایا کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے اور اسے چست بناتا ہے اور اس کے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے۔ نیز دیگر کئی روایات میں تلبینہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے صرف یہاں ایک ہی روایت ذکر کی ہے۔ ناظرین گرامی، جس چیز کا فائدہ کائنات کے سب سے افضل ترین نبی کر دے تو پھر اس کے سچا ہو جانے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ تلبینہ ایک خالص عربی غذا ہے جو 3 مختلف اجزاء سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ اجزاء دودھ، جو اور شہد ہیں۔ طبی تحقیقات کے مطابق ان 3 اجزاء کا مرکب جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تلبینہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید تصور ہے اور اس کا ذائقہ نہایت شاندار ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے ٹھیک طریقے سے بنایا گیا ہو۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو ماڈرن سائنس کی اس ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس نے تلبینہ جیسی غذائی سنت کے لیے کی ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو میں ایسے ریشے پائے جاتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول اور شوگر کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جس سے شوگر کے مریضوں کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ تلبینہ کا سب سے اہم جو یعنی بارلے بینیفٹس ہے، جو انسانی تاریخ میں کاشت کی جانے والی سب سے پہلی اور پرانی فصلوں میں سے ہے۔ مورخین کے مطابق جو کی فصل یورپ ایشیا میں 10,000 سال قبل کاشت کی گئی تھی، اور جو کو انسانی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تلبینہ میں دودھ شامل کیا جاتا ہے، جو دودھ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تلبینہ کا ایک تیسرا جز شہد ہے، اور شہد وہ چیز ہے جس کا تذکرہ بے شمار روایات میں آتا ہے، حتیٰ کہ شہد کی مکھی کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ شہد کی افادیت بیان کرنا سورج کو چراغ دلانے کے مترادف ہے، لہذا تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کے جو فوائد بیان فرمائے ہیں اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ نیز ماڈرن سائنس اور غذائی ماہرین نے مزید تحقیقات کرتے ہوئے انکشافات کیے ہیں کہ تلبینہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس سے 1-1.5 ماہ میں ہی ہیموگلوبین کو جسم کی ضرورت کے مطابق بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تلبینہ سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کمزور لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح وہ مائیں جو اپنے بچوں کی صحت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تلبینہ ان کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔
اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر تلبینہ کھلائیں اور وزن میں اضافہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ تلبینہ سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، لہذا اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے تلبینہ ایک بہترین غذا ہے۔ جسم کو طاقت کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ جو بچے اپنا سبق بھول جاتے ہوں تو تلبینہ کے استعمال سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، لہٰذا حافظ قرآن بچوں کو پابندی سے تلبینہ استعمال کرانا چاہیے۔ تحقیقات کے مطابق بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تلبینہ ایک بہترین غذا ہے۔ جو لوگ کمزوری کے باعث اٹھ بیٹھ نہیں پاتے اور ان لوگوں کو کھانا کھانا بھی مشکل لگتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے تلبینہ کی کھیر ایک بڑی نعمت ہے۔ مشورہ معالج اوسیسینا نے 11ویں صدی میں اپنی مشہور شرح آفاق کتاب کینن آف میڈیسن میں بخار اور تھکاوٹ کے علاج کے لیے جو یعنی بارلے کی افادیت پر روشنی ڈالی اور جو کے سوپ اور دلیہ کے استعمال پر بہت زور دیا۔ غذائی ماہرین کہتے ہیں کہ جو کا تلبینہ اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے میٹابولزم کے نظام کو بحال کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے موجودہ لائف اسٹائل اور آرام دہ زندگی جس میں ہم محنت و مشقت سے دور بھاگتے ہیں اور ہماری غیر متوازن خوراک، جنک فوڈز، سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل کا میٹابولزم سسٹم 60 اور 70 سال کے لوگوں کی طرح ہو گیا ہے۔ لہٰذا تلبینہ ایسی غذا ہے جو نوجوانوں کی جوانی کو بحال رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور تمام اعضائے رئیسہ کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، تلبینہ بنانے کے لیے جو کے آٹے یا دلیے کا ذکر ملتا ہے، لیکن آج کل بڑے بڑے اسٹور سے جو کا دلیہ امپورٹڈ جو ملتا ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے، بلکہ گھر میں جو لے کر خود اس کا دلیہ بنا لیں یا بنوا لیں، اسی میں اصل فائدہ ہے۔ یقین کریں، بزرگ مرد و خواتین کے لیے تلبینہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جب جگر تازہ خون بنانا بالکل کم کر دیتا ہے تو تلبینہ آپ کے HB کو بڑھا کر مطلوبہ سطح تک لے آتا ہے اور بڑھاپے میں پائی جانے والی پریشانی اور ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، عہد کرتے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان چیزوں کو صرف فائدے کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ پیارے نبی کی سنت کی پیروی کی نیت سے استعمال کریں گے۔ آخر میں آئیے تلبینہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اشیاء: دودھ 2 کلو، جو چھلا ہوا 200 گرام، کھجور 15 سے 20 رات بھر پانی میں بھگو دیں، شہد آدھا کپ یا حسب ذائقہ۔ ترکیب: دودھ کو ایک جوش دے کر اس میں جو شامل کر لیں، ہلکی آنچ پر 25-30 منٹ تک پکاتے رہیں اور چمچہ ہلاتے رہیں۔ جو گل اور کھجور کو مسل کر اس میں ملا لیں اور پھر شہد شامل کر دیں۔ چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور سنت کی نیت سے استعمال کریں۔ جان بھی بنائیں اور ایمان بھی مضبوط کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، نوٹیفیکیشن آن کیجیے، لائک اور کمنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔